السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید آپ لوگوں کو۔ اب ہم پارہ نمبر 9 کی ابتدا کریں گے آج، سورہ اعراف آیت نمبر 88۔ اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ویک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قوم مدین کے بارے میں تھا، جو کہ مشہور تھے اپنی اس کو کہتے ہیں نا فائنینشیل ڈس آنیسٹی میں، اپنی مالی بے ایمانی کے اندر۔ دے ہیڈ ریچڈ اے ہائی پوزیشن۔ تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، چیٹ کرتے تھے، ان کو کم ویٹ دیا کرتے تھے، ملاوٹ کیا کرتے تھے، اور جب ان کے فائنینشیل فراڈز ایک کہتے ہیں نا بریتھ ٹیکنگ ہائٹس تک پہنچ گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو ہے ایک میسنجر بنا کے، ایک رسول کی طرف ان کو بنا کے بھیجا تاکہ ان کو وارن کرے۔ اور جب انہوں نے ان لوگوں کو آ کی تنبیہ کی، ان کو وارننگ کی، تو لوگوں کا کیا رسپانس تھا، وہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. The leaders of his people who were arrogant said, "We will banish you, O Shuaib, and those who believe with you from our cities unless you return to our faith." He said, "Even though we detest it." تو یہاں دیکھیں کہ ان کی جو قوم تھی، ان کے لوگوں نے، ان کے جو سردار تھے، جو کہتے ہیں نا کہ بڑے ایروگنٹ تھے، قرآن کہتے ہیں متکبر لوگ تھے، انہوں نے 2 وارننگ دی حضرت شعیب کو۔ نمبر 1 کہ ہم آپ کو نکال دیں گے اس جگہ سے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، اور دوسری یہ کہ ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ جو ہیں ہمارے جس کو کہتے ہیں ہمارے فیتھ، ہماری وے آف لائف کے اوپر واپس آ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی جو ان کی تھریٹ تھی اس کے اوپر تو کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ دوسری کا حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ کیا تم مجھے فورس کرو گے کہ میں اس کی طرف واپس آ جاؤں، اپنے جس کہتے ہیں نا کہ جو ان کے طور و طریقے تھے، اور میں اس کے لیے چاہے نہ بھی تیار ہوں، when I'm unwilling to that. So what he's saying is کہ یہ جو تم ناانصافی کر رہے ہو، تو یہ جو تم لوگوں پہ جبر کر رہے ہو اور ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، I don't want to be a party to this fraud. کہ اس فراڈ میں میں حصہ لینا نہیں چاہتا۔ Indeed, we shall forge a lie against Allah if we go back to your folds after Allah has delivered us, nor can we turn to it except by the will of Allah. Our Rabb encompasses all things with His knowledge. In Allah we have put our trust. Our Rabb will decide between us and our people in truth, for you are the best judge. تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو میں یہ کروں تو پھر یہ جو ہے میں تو ہوں گا ایسا کہ جیسے کہ میں ایک گھڑ رہا ہوں اللہ کے خلاف ایک جھوٹ۔ ہاں، واٹ ہی سینگ از وی کانٹ ڈو دس، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ میکنگ اٹ ویری کلیئر کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ول ہے، وہ تو ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے، اٹ سراؤنڈز اینی تھنگ۔ تو ان دی اینڈ ہی سیز کہ میں جو ہوں اپنا توکل جو ہے وہ تو اللہ کے اوپر رکھتا ہوں، مائی توکل از آن مائی رب، اور وہی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ڈٹرمن کرے گا۔ یہ ہی از ناٹ سیئنگ کہ میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں جو ہوں تمہیں ریزسٹ کر سکوں یا تمہیں فائٹ کر سکوں، بٹ یہ مائی رب کین ڈو دیٹ۔ میرا توکل جو ہے رب کے اوپر ہی ہے، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ The leaders of those who disbelieved from among the people said, "If you follow Shuaib, you shall indeed be losers." تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپس میں ان کا ایک ڈسکشن ہو رہا ہے، جو قوم شعیب تھی یا قوم مدین تھی، مدین کے لوگوں کا، کہ اگر تم تجارت اسی طریقے سے کرنا شروع کر دو گے کہ جیسے کہ شعیب ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، تو اس سے تو ہمارا بڑا ہی جو کہتے ہیں نا خسارہ ہوگا، بڑا ہی لاس ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، سمجھنا کہ پروفٹ اور لاس جو ہے وہ ہماری تجارت کے اوپر، وہ ہمارے جس کو کہتے ہیں نا بزنس، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ ہر قوم کے اندر جو بدعنوان لوگ ہوتے ہیں، جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کو یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے ایمانداری کا راستہ اختیار کر لیں گے، ہم آنیسٹ ہو جائیں گے، رائچس ہو جائیں گے، تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا منافع کم ہو جائے گا۔ ان کا یہ خوف ہوتا ہے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کیری آؤٹ کامرس اینڈ ورلڈلی ایکٹیویٹیز، کہ جب تک کہ ہم بے ایمانی نہ کریں، مورالٹی نہ کریں، جب تک ہم یہ دنیا کے اندر تجارت کر کے کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں لوگوں کے اندر یہی ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ وہ رشوت نہیں لیں گے، کسی کو چیٹ نہیں کریں گے، تو بزنس نہیں چلے گی، اور لوگوں کی بزنس چلے گی، ہماری نہیں چلے گی۔ تو یہ جو ہم لوگوں کے سے رشوت لیتے ہیں یا چیٹنگ کرتے ہیں، یہ ہماری سروائیول، یہ ہماری بقا کے لیے۔ واٹ دے ریئلی سینگ از، جن لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، what they really saying is کہ یہ جو میری ڈس آنیسٹی ہے، یہ جو میری بے ایمانی ہے یا میری بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، یہ مجھے رزق دے رہی ہے، سسٹیننس میرا رب نہیں دے رہا مجھے،
رزق یہ میری ڈس آنیسٹی، میری جو ہے نا چیٹنگ اور میری رشوت جو ہے وہ مجھے دے رہی. دین این ارتھ کوئک سیز دیم ان دا مارننگ فاؤنڈ دیم پراسٹریٹنگ ان دیئر ڈویلنگ. تو تمام یہ جو تھی کہ ان کی جو قوم تھی، I'm sure بڑی حسل بسل والی سٹی ہوگی، بڑی رونق والی تجارت والی سٹی تھی، بڑی رونقیں تھی وہاں پہ. مگر ایک دن کیا دیکھا کہ صبح ہوئی اور وہ دیکھا کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر سجدے کی حالت کے اندر پڑے ہوئے، یعنی کہ خاموشی آ گئی تھی. جیسے کہ ایک قبرستان کے اندر خاموشی ہوتی، ویسے ہی ان کے شہر میں بھی خاموشی آ گئی تھی. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. Those who denied Shuaib became as though they had not dwelt there, and those who denied Shuaib, they were the losers. تو یہ جب لوگوں کا یہ جو معیار ہو جاتا ہے نا، اور معیار ان کا یہی ہوتا ہے گا کہ جناب یہ جو ورلڈلی پروفٹ ہے، ہمارا منافع جو ہے وہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ورلڈلی پروفٹ صرف ہمیں اسی طریقے سے آتا ہے. تو بیسکلی اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم شعیب کے جو پیغام تھا اس کو فالو کرتے، اس کی اتباع کرتے، تو ہم لوزر ہوتے، ہم خسارے کے اندر ہوتے. ریالٹی یہ نہیں ہے. This is what Quran is really telling us. It's not following, it is basically reality یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا بھیجے ہوئے پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کو نہیں اپناتا، تو وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں تو بہت ہی بڑا خسارہ اٹھاتا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. He left them saying, I've conveyed to you, my people, the message of my Rabb and gave you good counsel. How can I grieve for the unbelieving people? تو بات یہ ہے کہ by not believing کہ اللہ کے پیغام پہ نا یقین لانا، اور جو کہ ان کو نصیحت دی تھی ان کے نبی نے اس پہ نا یقین لانا، it was their funeral. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ میں تو اس کے اوپر افسوس نہیں کر رہا ایٹ دی آؤٹ کم، جو کہ تمہارا یہ الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. We never sent a prophet to a town except we afflicted its people with calamities and misfortune so that they might humble themselves. تو پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں ایک ماحول بناتا ہے، ایک انوائرمنٹ بناتا ہے. اور وہ انوائرمنٹ کیوں؟ تاکہ یہ ایک سارٹ آف ایک کنڈیوسو ماحول ہو لوگوں کو. اس کنڈیوسو ماحول کے اندر لوگ جو ہوں وہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم غلطی کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے سو دیٹ اٹس ایزی فار دیم، تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے کہ اللہ کے پیغام کو وہ سمجھیں اور اس کو عمل میں لائیں. تو کیا چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو گھمنڈ دیتی ہیں یا کنسیٹ دیتی ہیں یا تکبر دیتی ہیں؟ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں مشکلات ڈالنی شروع کر دیتا ہے. سم ٹائمز اللہ ٹیکس اوے دوز تھنگس فرام دیم. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قوموں کے اوپر قحط آ جاتا ہے، فیمن آ جاتا ہے، کوئی پلیگ، کوئی طوفان آ جاتا ہے، تاکہ لوگوں کا فوکس جو ہو وہ جو ہے دنیا کی طرف سے ہٹ کے وہ اللہ کی طرف ہونا شروع ہو جائے. تو یہ جو ہوتی ہے نا ڈیفیٹ ہوتی ہے، جو شکست ہوتی ہے اور بزنس لاسز ہوتے ہیں، یہ بھی کبھی کبھی جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کا، مقصد کیا ہوتا ہے ان نشانیوں کا؟ کہ لوگوں کی توجہ جو ہے نا وہ شفٹ ہو اس دنیاوی چیزوں سے اور شفٹ ہو ٹورڈز اللہ کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو. مگر جب لوگ نہیں جاگتے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ورس قسم کا ٹرائل، ایک بہت بڑی مشکل اور ایک بہت بڑا ٹرائل اور ٹریبولیشن بھیجتا ہے. اور وہ کیا ٹرائل ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا خوشحالی دے دیتا ہے، ان کو ایمینس پراسپیرٹی دے دیتا ہے. دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت ہی کامیاب لوگ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کامیاب ہو جاتے ہیں، پراسپرس ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتا ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اور بھی زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں. دے بیکم مور ہیڈلیس اینڈ دے بیکم مور فارگیٹفل اباؤٹ اللہ. Then we change adversity to good fortune, so that when they had multiplied, they said, our fathers also had their sorrows and joys. Then we seized them unaware when they did not perceive. تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا کیا کہنا تھا. لوگ کہتے تھے جب وہ اپنے حالات کی میں تبدیلی دیکھی نا، انہوں نے بڑی مشکلات کے اندر تھے اور اب جو حالات ہیں وہ اچھے ہو گئے. پہلے بیماری تھی، ایک نقصان تھا، لاس آف ویلتھ تھی. تو اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ ایک دم اب تو یہ مشکلات جو دنیا سے ختم ہو گئی اور ہم پہ بہت زیادہ اب تو راحت اور فراوانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو نارمل چیزیں ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ ہیپنز ان ایوری لائف. حالانکہ ہمیں تھوڑا سا جب ہمارے پر بھی مشکلات آئیں، اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے زندگی میں بیماری بھیجے، نقصان بھیجے، تو وی نیڈ ٹو آلسو بیکم لٹل انٹروسپیکٹیو.
کم ہمیں سوچنا چاہیے، اندر اپنے بھی دیکھنا چاہیے نا، اپنے گریبان میں بھی دیکھنا چاہیے، اس سے کہ ہر مشکل جو ہے نا اٹ شوڈ میک اس ری لک ایٹ آر لائف آل اوور اگین. کہیں ہم اللہ سے تو غافل نہیں ہو گئے، کہیں ہم کوئی ٹرانسگریس تو نہیں کرے، کہیں یہ کوئی ویک اپ کال تو نہیں ہے. اور جب ہمارے پاس ایک بہت بڑے جس کو کہتے ہیں نقصان کے بعد بڑی راحت آ جائے، بڑی فراوانی آ جائے، بڑی خوشیاں آ جائیں، اور تو ہم یہ دیکھیں کہ پھر یہ نہیں کہ از دس اے بلیسنگ فرام اللہ، یہ کہیں اللہ سے اس سے بڑا ٹرائل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جو شخص نیک ہے اور جس کی زندگی کے اندر نیک عمل ہے، جو اسٹریٹ پاتھ کے اوپر ہے، صراط مستقیم کے اوپر ہے، اس کا جو ایمان اور اس کا جو عمل ہے نا، دے ول ایگزیکٹلی بی اکارڈنگ ٹو دا کمانڈمنٹس آف اللہ. دیٹس دا مین ٹیسٹ. دا مین ٹیسٹ از ناٹ واٹ وی آر گوئنگ تھرو. دا مین ٹیسٹ از کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کی اور اس کے جو رسول کے بتائے ہوئے جو حکم ہے اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے. دیکھیے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں اور جو کہ غیر دانش لوگ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں جو مس گائیڈڈ اینڈ ان وائز پیپل ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینج آف فارچون جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے فرام مورل ویلیوز. اس سے کوئی ہماری اخلاقیات کی بیسس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہا، یا ہمارا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں جگا نہیں رہا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از جسٹ ٹیکنگ پلیس، یہ کوئی ایک قانون ہے، اٹس اکارڈنگ ٹو سم قانون، کوئی فطرت کا جو کہتے ہیں نا بلائنڈ فطرت ہے، اٹس اے بلائنڈ نیچر. فطرت کے کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کے تحت کبھی انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، کبھی انسان کے اوپر راحت آتی ہیں. تو ضرور انسان کے اوپر جب وین وی ہیو ڈیفیکلٹ ڈیز، آل آف اس ول ہیو ڈیفیکلٹ ڈیز، اور اس کے بعد ہمارے پر خوشحالی آئے، وی شوڈنٹ ریلی کنسیڈر دیز ٹو بی دا نیچرل آؤٹ کم آف اینی نیچر. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز دکھا رہا ہو. Had the people of those cities believed and feared, we would have showered upon them blessings from the heavens and the earth, but they disbelieved and we punished them for their misdeeds. تو یہ جو قوم شعیب تھی، مدین کے رہنے والے لوگ جو تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے اگر ہم محنت کریں گے آخرت کے لیے، اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، اگر ہم آنیسٹ ہو جائیں گے، ایماندار ہو جائیں گے، تو یہ دنیاوی خوشیاں جو ہیں اور دنیاوی پراسپیرٹی جو ہے یہ تمام کی تمام دس ول پلانج، یہ تو ختم ہو جائے گی. تو لوگوں کا یہ جس کو یہ ازیوم کرتے ہیں، یہ ایک دم جس کہتے ہیں نا ایک فرض کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وی آر گوئنگ ٹو لوز دا ورلڈ اف وی ٹرائی فار دی ہیئر آفٹر، کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر چلنا شروع کریں گے تو وی آر گوئنگ ٹو لوز دس ورلڈ. وی ول اور جو لوگ دنیا وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کمانے کے لیے تو ہمیں تھوڑی بدعنوانی ضروری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر تھوڑی سی ایٹ دی کاسٹ آف دی آخرت ہو تو کیا کر رہے ہیں، دنیا میں تو زندہ رہنا ہے نا. دس از ناٹ ٹرو. اگر آپ تاریخ کا بھی مطالعہ کریں گے، اف یو لک ایٹ اٹ ہسٹوریکلی، اور آپ قوموں کو دیکھیں، نیشنز کو دیکھیں، کون سے نیشنز ہیں جو پراسپرس ہوئے ہیں ہمیشہ؟ پیپل ہو ہیو بین، جو کہ جسٹ ہوتے ہیں، جو عدل کرتے ہیں، جو انصاف کرتے ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمیشہ دنیا کے اندر وہی لوگ ہیں جو لانگ ٹرم کے اندر پراسپر کیا اور ان کی خوشحالی ہوئی ہے. آپ بنی اسرائیل کا جو پیریڈ دیکھیں، خوشحالی کا پیریڈ وہ دیکھیں، وہ کون سا تھا؟ وہ تھا ٹائم حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ تھا ٹائم حضرت داؤد علیہ السلام کا، جب ان کے پاس امینس پراسپیرٹی تھی اور ان کے پاس جو کہتے ہیں کہ امینس انہوں نے ترقی کی. آپ مسلمانوں کا حال دیکھیں، 800 سال تک مسلمانوں نے کتنی خوشحالی کے اندر اور آنیسٹی اور ایمانداری سے کام کیا اور عدل کے ساتھ. اور کیا مسلمانوں نے اس دنیا کو ایز اے سویلائزیشن دیا ہے؟ اینی سویلائزیشن وہ پراسپر کرتی ہے، وہ ترقی کرتی ہے جب تک کہ وہ عدل پہ قائم رہتی ہے، جب تک کہ وہ ایماندار رہتی ہے. میسج کیا؟ میسج ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، یہ مت سمجھیے گا کہ دین جو ہے وہ صرف فار دا انڈر ڈاگ اینڈ دا ریچڈز ہے، کہ وہ پست لوگوں کے لیے یہ دین ہے. دیکھیے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے دونوں دنیا کے اندر، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اگر ہمیں ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک پیسفل اور ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، ایک سکون والی زندگی گزارنی ہے، ایک خوشحالی والی زندگی گزارنی ہے، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا بیٹر ہیئر آفٹر، اس کے لیے ہمیں یہی جس کو کہتے ہیں پرنسپلس کو اپنانا پڑے گا. وی ہیو ٹو بی جسٹ پیپل، وی ہیو ٹو بی آنیسٹ پیپلس، پرٹیکولرلی ریلیٹنگ ٹو بزنس، کہ ہم وہ کام نہ کریں جو کہ یہ قوم شعیب کرتی تھی یا پیپل آف دا مدین کرتی. افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون. Were the people of those cities secure from our punishment when it overtook them in the night while they were asleep? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Or else did the people of the town feel secure from the rub of our punishment coming to them in the morning while they play? Do they feel secure from Allah's scheme
None feel secure from Allah's scheme except people who shall perish. تو بات یہ ہے، یہ جو آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ بھائی never been complacent، ہاں کبھی بھی مطمئن نہ ہو، ڈونٹ ٹیک اللہ فار گرانٹیڈ. یہ ہمیشہ جب انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو کیپ ان مائنڈ اللہ، خاص طور پر بزنس ٹرانزیکشن کے لیے. اور اگر کبھی انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو دین آلسو سیک آسک فار، اللہ سے فوراً جس کو کہتے ہیں نا، اللہ سے اس سے توبہ کریں، آسک سیک فار ہز forgiveness. Has it not become clear to those who inherited the earth after its people that if we willed, we could afflict them for their sins, but we set seal over their hearts so they do not hear. بات یہ ہے کہ ایک دفعہ لوگوں کے اندر یہ امیونٹی آ جاتی ہے نا کائنڈ آف گناہ کے اوپر، ہاں، اور وہ ایک بے حسی سی ہو جاتی ہے کہ وہ جب حد سے بھی بڑھتے ہیں تو ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور اس کو برائی جو ہے برائی نہیں لگتی. تو پھر ہر دفعہ جب وہ گناہ کرتے ہیں نا، وہ گناہ اٹ بیکمز ایزیئر فار دیم. اس گناہ کے اندر جو ہے اس کا ان کا ضمیر بھی ان کو کچھ نہیں کہتا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسانوں کی یہ کمزوری ہے، دس از اے ہیومن پرابلم، کہ لوگ جو ہیں وہ پرانے لوگوں کی غلطیاں جو ہیں، ان کی مسٹیکس جو ہیں آف پاسٹ جنریشن، اس سے سیکھتے نہیں ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان تو وہ لوگ ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور نقصان کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ we set a seal over their hearts so they do not hear. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں تو وہ سن نہیں سکتے. تو کیا ہم سنتے ہیں اپنے دل سے؟ ہمیں قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے آپ دل سے سنتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ جو الفاظ ہم سن رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کے، الفاظ جو ہیں ان کا امپیکٹ کس پہ ہوتا ہے؟ ہمارے کانوں پہ نہیں ہوتا ہے اس کا اثر، اس کا اثر ہمارے دل کے اوپر ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ مہر لگا دے تو اس کو کتنی بھی آپ نصیحت کیوں نہ کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے کتنے بھی پیغام نہ پہنچائیں، وہ اس کو سنیں گے ضرور، مگر اس کا اثر جو ہوگا نا ان کے دل پہ نہیں ہوگا. اور ایز اے رزلٹ جب کسی کے چیز کا، کسی ورڈز کا اثر لوگوں کے دلوں پہ نہیں ہوتا تو اس سے پھر لوگوں کے اندر تبدیلی بھی نہیں آتی. Such were the towns whose stories we relate to you, and certainly their messengers came to them with clear proofs, but they were not to believe in that which they had denied before. Thus Allah seals the hearts of the disbelievers. تو یہ جتنی بھی ہم نے اب تک کہانیاں پڑھی ہیں اس سورہ اعراف کے اندر، قوم نوح کی، عاد کی، سمود کی، سدوم اور عمورہ کی، اب مدین کی، تمام جو کہانیاں یہ کیوں بتائی گئیں؟ یہ کیوں بتائی گئیں؟ ایک تو ہماری طرف ایڈریس ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ گناہ ہماری زندگیوں کے اندر نہ ہو، اور دوسری یہ لوگ جو مکے کے لوگ تھے ان کے لیے بھی تھا کہ دیکھو یہ جو قومیں تھیں، یہ تم سے پہلے یہ قومیں آئیں، ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچا مگر انہوں نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا. تو انیویٹیبلی دے ور ڈومڈ، کہ ان کی بربادی ہو گئی، دے ور کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. دوسری چیز جو ایک امپورٹنٹ ان چیزوں سے، ان کہانیوں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں ان تمام سٹوریز کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے نیشنز ہیں، دیر از اے سنگل مین، ایک اکیلا آدمی، ہی اسٹارٹس اے موومنٹ ٹو اسٹیبلش ٹروتھ. کوئی اس کے بعد مالی اسباب نہیں ہے، ہاں، کوئی اس کے پاس بڑے پروویژنز نہیں ہیں، کوئی اس کے بعد بڑی فالوئنگ نہیں ہے. اس کے اپوزٹ کون ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے فالسہڈ، کفر. اور کفر از بیکڈ بائی واٹ؟ اٹس بیکڈ بائی اے گریٹ نیشن، ایک بڑی پاورفل قوم، ایک بڑا کنگڈم. اینڈ میں کون آتا ہے کہ ہو از ٹرائمفڈ، کون آتا ہے جو وکٹوریس ہوتا ہے ڈسپائٹ آل دیس، از دیٹ سنگل مین. اینڈ دیٹس اے ویری پاورفل لیسن فار اس. فما وجدنا لأکثرہم من عہد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ, and we found large portion of them untrue to their commitments, most of them we found defiantly disobedient. ایک جنرل کمنٹ قرآن یہ کر رہا ہے، اور امید ہے کہ ہم اس کیٹیگری کے اندر نہیں ہوں گے. اللہ کیا کہہ رہے کہ اکثر لوگ جو ہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے نہیں پایا اکثر لوگوں کو کہ وہ اپنے عہد کو نبھاتے ہوں، اور اکثر جو اللہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں. تو لائک آئی سیڈ، مجھے تو امید یہ ہے کہ وی آر ناٹ پارٹ آف دس کیٹیگری. سرٹنلی وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کہ ہم اس کیٹیگری کے لوگوں کے اندر ہوں. یہ جو لیک آف وفاداری ہوتی ہے نا ٹو دا کووننٹس آف اللہ، کی لیک آف وفاداری اللہ کے دیے ہوئے احکام کے اوپر، اور یہ یقین ہی نہ ہو اللہ کے وعدوں کا، تو یہ جو ہے دس انفارچونیٹلی، یہ بدقسمتی سے جو ہے، دس ہیز بین دا جنرل ٹرینڈ آف مین کائنڈ تھرو آؤٹ ہسٹری، کہ نہ لوگ وفادار ہوتے ہیں اللہ کے قوانین کے اوپر، اور نہ ہی اللہ کے جو وعدے ہوتے ہیں لوگوں کو اس کے اوپر یقین ہوتا ہے. تو ہسٹری جو ہم دیکھتے ہیں اٹ کیپس ریپیٹنگ اٹ سیلف. وہی قومیں ہوتی ہیں، وہی ترقی ہوتی ہے، وہی پھر گناہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پھر ان کی تباہیاں آ جاتی ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Then after them we sent Moses with our signs to Pharaoh
and his leaders, but they were unjust towards them. So see how was the end of the transgressors. تو اب ہم یہ واپس کہانی شروع کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی. یہ کہانی ریپیٹڈلی قرآن کے اندر آئی ہے، تقریباً 30 دفعہ یہ مختلف اینگل سے قرآن نے اس کو ڈسکس کیا ہے. ہر دفعہ ایک نیا سبق ہمیں ملتا ہے، ایک نیا پیغام اس کے اندر ملتا ہے. اور پیغام ہمیں کیا ملتا ہے کہ دیکھ لو بھائی، تم بڑے کمزور ہو، نو ڈاؤٹ، تم ایمان والے ہو اور تم کمزور ہو، اور تمہارے خلاف کون ہے؟ طاقت، جو انیمی، جو تمہارا دشمن ہے، وہ بہت پاورفل ہے، نو ڈاؤٹ. مگر اس سے تم ڈو ناٹ لوز ہوپ، امید سے جس کہتے ہیں نا، امید کو جو نا امیدی مت وہ کرو، نیور گیو اپ. دوسرا پیغام اس کے اندر کیا ہے، اس کہانی کے اندر خاص طور پہ، کہ دیکھو کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ ترقی دے اور تمہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ پھر پراسپرس کرے، تو اس کی بات ڈونٹ ایکٹ لائک بنی اسرائیل. پھر تمہارا رویہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا، ادروائز کانسیکوینسز آر گوئنگ ٹو بی دا سیم. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. And Moses said, O Pharaoh, I am the messenger from your Rabb, or from the Rabb of the worlds. تو یہ پیغام جو ہے نا رسولوں کا، میسنجرز کا، کہ میں جو ہوں صرف ایک پیغام لے کے آیا ہوں، آئی ایم جسٹ اے میسنجر، اور میں اٹس ناٹ مائی میسیج، یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا پیغام ہے. میرا کام ہے صرف اس کو پہنچا دینا. اور یہ بھی میں کیوں تمہیں پہنچا رہا ہوں؟ بیکاز آئی ہیو بین ڈائریکٹڈ بائی دا رب آف دا ورلڈ. اس کے حکم سے میں تمہیں جو ہوں، میرا جو کریٹر ہے، میرا جو خالق ہے، اس کے حکم سے میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. I am worthy of telling nothing about Allah except the truth. I have come to you with clear signs from your Rabb, so send with me the children of Israel. دیکھیے بنی اسرائیل جو تھے وہ غلامی کے اندر تھے، سلیوری کے اندر تھے، تقریباً کوئی 400 سال ایجپٹ کے اندر. یہ جتنے بھی ہم آج پیرامڈ دیکھتے ہیں نا ایجپٹ میں، ہم جائیں آپ تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے وہاں جو پیرامڈز ہیں، ان کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑے ہم ایڈمائر کرتے ہیں. وی گیس او واٹ تہذیب، واٹ سویلائزیشن. یہ تمام بنی اسرائیل جو تھے ایز اے سلیو انہوں نے یہ بنائے تھے. حقیق اللہ اللہ اقول علی اللہ الا الحق. آئی ایم وردی آف ٹیلنگ یو نتھنگ اباؤٹ اللہ ایکسیپٹ دا ٹروتھ. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو اللہ کی طرف سے جو تمہیں بتا رہا ہوں وہ صرف سچ ہے، یہ چیز میں لے کے آیا ہوں. تو جو بھی یہ جو آرگومنٹ تھا، جو پیغام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی گیس ورک نہیں ہے. دیکھیے جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبروں کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں پرزمپشن نہیں ہوتا، اس میں کوئی گمان نہیں ہوتا. اور پروفٹس اور پیغمبر جو ہیں وہ بڑے ہی محتاط ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ریممبر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آ رہے ہیں فرعون سے یہ جو بات کر رہے ہیں، ہی از کمنگ ڈائریکٹلی آفٹر اسپیکنگ ود اللہ آن ہز وے بیک فرام مدین، جب وہ جہاں پہ وہ سیلف ایگزائل کے اندر تھے. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها in kunta min as-sadiqin. He said, if you have come with a sign then bring it forth if you should be truthful. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر رہا ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. So Moses threw his staff and suddenly it was a clear serpent. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. And he drew his hand whereupon it was white for those who saw. تو انہوں نے ایک اور میریکل یہاں تھے، انہوں نے تو مانگا تو ایک تھا کہ ایک مجھے کوئی تم میریکل دکھاؤ، اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا بھی دکھایا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اینڈ اٹ شون ڈیزلنگ وائٹ. تو یہ کیوں اتنی روشن تھا؟ اس میریکل کے اندر کیا تھا؟ وہ تو یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جائیں گے اور یہ اس رات کے اندھیرے کے اندر، تو یہ جو ان کا چمکدار ہاتھ تھا دیٹ واز اے گائیڈنگ سمبل فار دیم، کہ اندھیرے کے اندر یہ ان کا ہاتھ نظر آتا تھا اور ان کی قوم ان کے پیچھے پیچھے چلتی تھی. قال الملأ من قومی فرعون inna haza lasahirun alim. The eminent among the people of Pharaoh said, indeed he is a skillful magician. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famaza ta'marun. Who wants to expel you from your land, so what would you have us do? اب یہ دیکھیں کہ سڈنلی وہ ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ بن گئے ٹو فرعون. اب آپ فرعون کے بارے میں سوچیں کہ اس کا ملک جو ہے وہ کتنا بڑا ملک ہے، ہاں،
اور ایک یہاں پہ اکیلا آدمی ایک ڈیسٹیٹیوٹ قسم کا ایک غلام کمیونٹی سے ایک شخص ہے، اور وہ ایک اس کی اپوزیشن میں کیا ہے، ایک بڑی طاقتور کنگڈم ہے، ایک بڑا امیر کنگ ہے. ایک یہ شخص جو ہے غریب ہے، ہی از اے سلیو. وہ کیا ہے، صرف ہی ٹرنز اے اسٹک انٹو اے سرپنٹ، کہ وہ اپنا جب عصا کو پھینکتا ہے تو وہ سانپ بن جاتا ہے. اینڈ ہی بیکمز اے تھریٹ. وہ اتنی بڑی ایک تھریٹ بن گیا فرام سیریا ٹو لیبیا. تو یہ اتنا جو کہتے ہیں نا ایک الارم کیوں، اتنا ایک خطرہ کیوں لگا کہ یہ جو ہے ہی از گوئنگ ٹو ڈرائیو یو آؤٹ آف ایجپٹ. وائی آر دے ریئلی ریچ ٹو دس کنکلوژن؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف ایک اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. یہ دا ریزن از کہ یہ جو نظریہ ہے نا فرعون کا، یہ جو آئیڈیالوجی ہے فرعون کی، اٹ از بینگ چیلنجڈ اوور ہیئر. فرعون کا لائف سٹائل از بینگ چیلنجڈ اوور ہیئر. اس کی جو ویلیوز ہیں وہ اب بڑے خطرے کے اندر ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں، جب عورتیں یہاں پہ ہمارے یہاں حجاب پہنتی ہیں، وائی ڈز ویسٹ کنسیڈر دیم ٹو بی سچ اے تھریٹ؟ آج کل فیس کور کر رہی ہیں ذرا وہ کرونا کی وجہ سے، وہ تھریٹ نہیں ہے. ورنہ اگر مسلمان عورت کوئی فیس کور کرتی ہے، اٹ بیکمز سچ اے بگ تھریٹ فار دیم، بیکاز اٹس ناٹ دا حجاب، اٹس ناٹ دا کور، اٹس دی آئیڈیالوجی دیٹ دس ریپرزینٹس، اینڈ دیٹس اے سیریس ایشو فار سچ پیپل. Others said, put them off for a while and his brother and send them among the city's gatherers. تو یہاں کے جو یہ سردار تھے انہوں نے اتنی زیادہ اہمیت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے بسائڈز ان کے بھائی کے علاوہ، اور کوئی بھی نہیں. تو کیوں اتنی امپورٹنس دی؟ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نمبر ون ان کی پرسنالٹی. He was a very strong person. Also he was a very pure person، جس کو کہتے ہیں نا کریکٹر کے اندر he was extraordinary ان کی ابیلٹیز تھیں. دوسرا یہ کہ ایز این انڈیویجول جب یہ جوان تھے اور ینگ تھے تو ان کی جو ٹریننگ بھی ہوئی تھی وہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ وہ اسی محل کے اندر ہوئی تھی، اسی رائل فیملی کے ساتھ ہوئی تھی. اینڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ہز ارلیئر ڈیز، نبوت آنے سے پہلے، he had proved himself to be an excellent journal. اب اس کے بعد پھر وہ ایگزائل میں چلے گئے یہاں سے، جس کو کہتے ہیں کہ مدین چلے گئے. وہاں سے جب یہ واپس آئے تو انہوں نے جو کہتے ہیں کہ صحرا کی زندگی بھی گزاری ہوئی تھی. تو صحرا کی زندگی گزارنے کے بعد دیٹ ہی میڈ ہم ویری سرین، ایک پائس پرسن ہو ہیڈ اے ویری کوائٹ کانفیڈنس. تو ایک بڑا اسٹرانگ پرسن، اور ان کو پھر نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو یہ جو فرعون کی قوم تھی، وین دے سو حضرت موسیٰ علیہ السلام، دے ہرڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو دے ور فلڈ ود آ. اینڈ دے ویری کریکٹلی ریکگنائز، بالکل ان کو کہتے ہیں نا ایک دم پہچان ہو گئی کہ یہ شخص جو ہے کوئی میجیشین نہیں ہے، یہ کوئی کرتب نہیں دکھاتا. اینڈ دے رائٹلی لاسٹ دیئر سلیپ. یاتوک بکل ساحر علیم ہو ول برنگ ایوری کائنڈ آف میجیشنز. تو یہ اس کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سب کو جمع کرو، ایک بہت بڑا یہاں پہ ہم ایک تہوار کرتے ہیں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے بھی نا تو اتنا بڑا گرینڈ شو نہیں کر سکتے تھے کہ اتنے سارے لوگوں کو ایجپٹ کے سب کو جمع کر لے وہاں پہ، مگر فرعون نے ان کے لیے یہ ارینجمنٹ کر لیا. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ غَالِبِينَ. The magicians came to Pharaoh. They said, indeed for us is a reward if we are to prevail. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. He said, yes, and you will be those near us. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. They said, O Moses, either you throw or we will be the ones to throw. تو اب یہ مقابلہ جو تھا، the great contest, it begins from here. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ جو ہے اسلام کے اندر بھی بہت، ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی کے اندر ایک بڑا ہی ایک جس کہتے ہیں نا سیکولر اور اسلامک پولیٹیکل فورسز کے اندر. اور یہ کب انٹینسیفائی ہوا کہ جب کہ وہاں پہ ایک جو وہاں پہ جو ان کی جو اسمبلی تھی اس میں ایک صاحبہ کو الیکٹ کر لیا انہوں نے، ان کا نام تھا مرو کیواکی. شی کیم ٹو دا پارلیمنٹ، اور جب وہ پارلیمنٹ میں آئی تو اس نے دس وومن واز پٹنگ آن اے ہیڈ اسکارف. یہ پہلی دفعہ تھا کہ ٹرکی کی سیکولر گورنمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں کوئی عورت آیا اس نے ہیڈ اسکارف پہنا ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک بڑا ہی انٹینس اینگر ٹرکی کے اندر ہوا. اور ان کے جو وہاں پہ ایک صاحب تھے ان کا نام تھا سیمی زیگ، ہی یوز ٹو بی دا جنرل ان دی آرمی. انہوں نے معلوم ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وی آر دا پروٹیکٹرز اینڈ پرزرورز آف اینڈ دا گارڈینز آف آتاتürk ریفارم، کہ ہم تو محافظ ہیں اس پوری ترکی کے اوپر، اس کے جو کانسٹیٹیوشن ہے. No matter how treacherous those are against us, the Turkish armed forces have the power to destroy them. کہ یہ بڑے ہی جس کو کہتے ہیں یہ جو ٹریچری ہے، بغاوت ہے ہمارے خلاف، اور مگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو ڈسٹروائے کر دیں. ایک عورت جس نے حجاب پہنا ہوا ہے،
شی از بیکم ٹریچرس، اور وہ اس کے لیے جو پوری ٹرکش آرمی جو از ریڈی ٹو ڈسٹرائے. بکنی ڈزنٹ بیکم اے تھریٹ، اے ہیڈ اسکارف بیکمز اے تھریٹ. دیٹس ہاؤ امپورٹنٹ دیز تھنگز آر. He said, throw, and when he threw, they bewitched the eyes of the people and struck terror into them, and they presented a great magic. تو یہ جو جادوگر آئے تھے، جو فرعون نے بلائے تھے، ان کا بھی جو جادو تھا وہ بھی ایسا آرڈنری نہیں تھا. قرآن کہتا ہے یہ بھی بڑی ہائی کوالٹی کا جادو انہوں نے دکھایا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. And we revealed to Moses, throw your staff, and at once it swallowed all the falsehood which they had faith. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. So truth prevailed and all that they were doing proved to be vain. تو کیا مطلب ہوا، کیا امپلائی کر رہا ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل تھا وہ جینون ایک معجزہ تھا، وہ ایک جینون ایک میریکل تھا. اور جو یہ انہوں نے جو کہ سوسررز تھے اور جو میجیشنز تھے، جادوگر تھے، انہوں نے جو یہ فیٹ دکھایا وہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا آنکھوں کا دھوکہ تھا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Thus they were defeated and they were put to shame. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. The magicians fell down in prostration. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. They said, we believe in the Rabb of the worlds, رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ, the Rabb of Moses and Harun. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی بھی جو شخص تھا وہ جج نہیں کر سکتا تھا ان میجیشنز کے علاوہ، کوئی بھی جج نہیں کرتا. میجیشن جو تھے وہ اتھارٹی تھے، وہ جادو کے اوپر ایک اتھارٹی تھے، وہ ایکسپرٹس تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو ہم نے کیا یہ جادو ہے، مگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ کوئی ٹرک نہیں ہے، وہ میجک نہیں، وہ ضرور اس کے اندر کوئی جو ہے ایک معجزہ ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Pharaoh said, you dare believe in him before I give you permission? Indeed, this is a plot which you have conspired in the city to expel its people from it, but you shall soon know. اب یہ دیکھیں, can you just imagine, just think کہ سارا شہر جمع ہوا ہے اور یہ وہاں پہ اتنا بڑا کانٹیسٹ ہو رہا ہے and suddenly جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام comes out to be a winner. کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی فرعون کو. And this is to say the least. This his team نہ صرف کہ وہ ہارے اس کنٹیسٹ کے اندر بلکہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں اپنی سائڈز بھی تبدیل کر لیں. تو ایز فرام اے پی آر پوائنٹ آف ویو دس واز ناٹ سچ اے گڈ تھنگ فار پی آر. اٹ واز اینی تھنگ اٹ واز اے گریٹ پبلک ریلیشن ڈیزاسٹر فار ہم. بٹ فرعون بڑا ہی ایک جس کو کہتے ہیں شروڈ آدمی تھا، بڑا تیز آدمی تھا. وہ فرعون ایسے نہیں تھا کہ اس کو فرعون بن گیا ناٹ جسٹ بیکاز آف ہز لکس. اس کی جو کہتے ہیں ذہنیت جو تھی وہ بھی بڑی جس کو کہتے ہیں کہ پہنچی ہوئی تھی، بڑی شروڈنس تھی. تو فرعون سوچتا ہے اب میں کیا کروں، واٹ ڈو آئی ڈو، کہ دا ویری پیپل جو کہ جن کو کہ حضرت موسیٰ کو ہرانا تھا وہ تو اب اس کے کیمپ میں چلے گئے. بٹ ہی سڈنلی ریئلائز دس از ناٹ اوور. وہ کہتا ہے یہ تو ساری جو ہے نورا کشتی تھی. ہی کمز اپ ود دس اسٹروک آف جینیس. وہ کہتا ہے یہ سب سازش کوئی کی گئی ہے میرے خلاف، اور یہ جو سازش کی گئی ہے انہوں نے ان کی ملی بھگت ہے، ان لوگوں کی ملی بھگت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، لوگ یہاں پہ ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں اور کچھ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں تو اس میں ایجنسیز پیچھے انوالوڈ ہیں، وہ سارا ہم انہی کے اوپر ڈال دیتے ہیں. فرعون نے بھی یہی کہا کہ یہ تو بڑی کوئی سازش ہے میرے خلاف. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. I will surely cut off your hands and your feet from opposite side, then I will surely crucify you all. You can see how inhuman this man is. کتنا بڑا یہ سیویج ہے. قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. They said, indeed to our Rabb we shall return. اب دیکھیے ایک سمپل رپلائی ہے. وہ اتنی بڑی ان کو سزا سنا دی جادوگروں کو، مگر سمپل ٹو دا پوائنٹ انہوں نے جادوگروں نے کیا رپلائی کیا، بھائی دس ٹو شیل اینڈ، یہ تو ختم تو ہونے والا ہی ہے، ٹھیک ہے اگر یہ ہمارا اینڈ ہے دیٹس وی ایکسیپٹ دیٹ. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. And you do not take revenge on us except because we believed in the signs of our Rabb when they came to us. O our Rabb, pour upon us patience and cause us to die in a state of submission.
ایک بڑا سمپل رپلائی، مگر اتنا سمپل رپلائی اٹ سیز اٹس آل، سارا کا سارا میسج یہاں پہ آ جاتا ہے. اٹس اے سپر پریئر. جو آپ یہ دیکھتے ہیں نا، یہ جو دعا ہے، ان جادوگروں کی دعا اتنی خوبصورت دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اٹ بیکیم پارٹ آف دا قرآن، کہ اللہ کا ورڈ بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے لفظ بن گئے ان کی دعا. واٹ ایلس دا میجیشینس کوڈ وانٹ، کہ ان کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ بن جائے. اب آپ یہ اور ایک اور بھی آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ یہ جو اصلی ایمان ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں ٹرو فیتھ، وہ انسان کے اندر کیسی تبدیلی لے کے آتا ہے. ہاں، کہ ہم یہ دیکھیے تبدیلی لانا بڑی مشکل چیز ہے. ہاں، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. مگر وہ تبدیلی جب آتی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی میجیشنز ہیں، یہ وہی جادوگر ہیں. یہ ہاؤ بولڈ اینڈ بہادر دے ہیو بیکم، کتنے بہادر اور بریو ہو چکے ہیں یہ آج، کہ یہ اسی جس کو کہتے ہیں نا اپنے کنگ کو، اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں، جس کے سامنے یہ ابھی بڑا ہی خوش آمدی طریقے سے اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے کہ کم از کم ہمیں کچھ اس کا تم ریوارڈ تو دو گے نا، کوئی نہ کوئی ہمیں اس میں انعام تو ہمیں دو گے. ہاں، اب جب ان کے دل کے اندر اس کو کہتے ہیں اصلی ایمان آیا، تو یو سی کہ دے آر ولنگ ٹو فیس آل دا کانسیکوینسز. کہ دنیاوی کیا ان کو چیزیں چاہیے تھی، دے ولنگ ٹو ڈو دا بیسٹ تھنگ دیٹ اللہ تعالیٰ نے جو دیے وہ ان کی اپنی زندگی ہے. تو یہ بڑا ایک ریمارکیبل چینج ہے آؤٹ لک کے اندر اور نقطہ نظر کے اندر، پرسپیکٹیو کے اندر لوگوں کے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ جو ہے نا ریئل فرق پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر کیا فرق ہے. اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام از جسٹ سبمیشن. اور فیتھ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان جو ہے نا، وہ تو ایک دل کے اندر اترنے والی کوئی چیز ہے. تو بنی اسرائیل جو تھے وہ تو صدیوں سے مسلمان تھے، ان کے اندر وہ اسلام تو ان میں تھا، مگر ان کے اندر کوئی ایمان نہیں تھا، کوئی فیتھ نہیں تھا. بیکاز ایمان کے اندر جو ایک بڑی خصوصیت ہے نا، ایمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اٹ ٹرانسفارم پیپل. اور جب وہ ٹرانسفارمیشن آتی ہے تو یہ ٹرانسفارم کہتے ہیں پلک جھپکتے، جسٹ آن دا ونک آف این آئی، بلنک آف این آئی، انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ جو ہے وہ پڑھ لینا دیٹ از انف فار آر نجات. ہاں، وہ اس وجہ سے ہے، وہ اٹس ناٹ انف فار آر نجات. جب تک یہ ایمان نہ ہو نا، پیپل ول نیور بی ایبل ٹو ایکٹ. ہاں، جب بھی ان پہ مشکلات آتی. آج بھی آپ دیکھیں جو فارنرز کنورٹ کرتے ہیں، جب فارنرز کنورٹ کرتے ہیں، کہ ان کا ایمان بالکل فرق ہوتا ہے فرام بورن مسلم. سم ٹائمز ہم یہ وی ڈونٹ ریئلی ریئلائز کہ کتنا ٹریجر ہے، کتنا بڑا ٹریجر اسلام کا ہے جو ہمارے پاس ہے. اور یہ جو لوگ نئے کنورٹ کرتے ہیں ان سے آپ جا کے پوچھیں. And the eminent among the people of Pharaoh said, Will you leave Moses and his people to cause corruption in the land and abandon you and your gods? He said, We will kill their sons and keep their women alive, and indeed we have power over them. تو فرعون جو تھا وہ ایک اس کے اندر کہتے ہیں کہ ایک سیاسی قابلیت تو تھی اس کے اندر، ایک بڑا شارپ اس کا پولیٹیکل ایکیومن تھا. اس نے یہ ریئلائز کیا، اس کو یہ بالکل اس کو ہی نیو دس کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو انڈر ڈاگز ہیں، وہ تو ایک غلام ہیں، سلیوز ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جو طاقت چاہیے وہ چاہیے بنی اسرائیل سے. ہی از اے لیڈر فار بنی اسرائیل. تو اگر میں بنی اسرائیل کو کمزور کر دوں گا تو یہ لوگ جو ہیں بغاوت نہیں کر سکیں گے. And this is what he is now trying to do. But this thinking of Pharaoh actually was his Waterloo. Because موسیٰ علیہ السلام جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، وہ تو ڈپینڈ ہی نہیں کر رہے تھے اپنے لوگوں کے اوپر. ڈپینڈنسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس پہ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈپینڈنسی صرف ان کے اپنے رب کے اوپر تھی. تو کم از کم ہمیں یہ یہاں پر ضرور ایک سمجھنا چاہیے، وی شوڈ نیور ایور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف اللہ. جو کہ فرعون نے بڑا گراسلی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور پھر اس نے بھگتا بھی، انڈر ایسٹیمیٹ کیا اللہ تعالیٰ کی پاور کو. Moses said to his people, Seek help through Allah and be patient. Indeed, the earth belongs to Allah. He gives it to those of his servants whom he chooses, and the outcome is for the righteous. تو فرعون جو تھا وہ تو اوبیسلی فرعون تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ اس کی پیدائش ایک پیلس کے اندر کی تھی، ایک محل کے اندر کی تھی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی. تو یہ زمین جو ہے یہ تو پوری اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے دے، کبھی فرعون کو بھی دے دیتا ہے، کبھی یہ حضرت سلیمان کو بھی دے دیتا ہے، کبھی حضرت داؤد کو بھی دے دیتا ہے. مگر جو ہیئر آفٹر ہے، آخرت ہے، وہ تو جو کہتے ہیں نا وہ تو صرف ریزروڈ ہے ان لوگوں کی جن کے نیک عمل ہوں. They said, We have been oppressed before you came to us, and oppressed we shall remain. He said, Perhaps your Rabb will destroy your enemy and grant you succession in the land, and see how you will act.
تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے، یہ جو تھا نا، یہ دیز ور دا ورڈز آف بنی اسرائیل. جب انہوں نے یہ سنا نا فرعون کا کہ وہ ہمارے بیٹوں کو قتل کر دے گا اور عورتوں کو چھوڑ دے گا، تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے دا فرسٹ ہنٹ آف انکنسسٹنسی. یہ جو ان کی ایمان کی کمزوری ہے نا، ان کا جو یہاں پہ آپ ایک ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک مظلومیت ہے، ایک سیلف پٹی ہے اس کے اندر، یہاں سے اس کے اندر یہ سائن آف ویکنس ان کی نظر آتی ہے ان کے کریکٹر کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جس کہتے ہیں ہی ہیلڈ آؤٹ اے ہوپ فار دیم، کہ امید ان کے لیے رکھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تمہاری جو نا اوور کم یور ویکنس، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اسٹرینتھ دے اور طاقت دے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. And we certainly afflicted the people of Pharaoh with droughts and famine so that perhaps they would be reminded. تو اگر ہم ایجپشن ہسٹری کا دیکھیں تو یہ جو رین تھی میراپٹ کی، جو ایک فرعون تھا وہاں پہ اس زمانے میں ایک بڑا میجر فیمن آیا تھا، اور وہ ہسٹری کے اندر ان کی ابھی یہ لکھا ہوا ہے، تقریباً 6 سے 8 سال تک یہ چلتا رہا تھا، جو کہ ایجپٹ اور سیریا تک تھا. But when good came to them, they said, "It is our due." And if calamity afflicted them, they ascribed it to Moses and those with him. Unquestionably, it was Allah who had ordained their ills, but most of them do not know. تو بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو بھی جو تھا کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی اچھا وقت آتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہماری اپنی وجہ سے، اور جب کوئی ان پہ مصیبت آتی تھی، کوئی سم کیلیمٹی وڈ افلیکٹ دیم، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہہ دیتے تھے. تو یہ ہے ان کا اپنا ایمان اپنے جو خدا تھے ان پہ بھی نہیں تھا. They didn't really have to believe in them. And they said, "No matter what sign you bring to us to charm us, we will not believe in you." So یہ جو تھے وہاں کے لوگ، یعنی کہ فرعون کے جو فالوورز تھے، یہ حضرت موسیٰ سے کہا کرتے تھے کہ کچھ بھی تم ہمارے پاس نشانیاں لے کے آ جاؤ، کوئی بھی معجزہ میں دکھا دو، ہم تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے. We will not believe in you. So we sent upon them flood of locusts and lice and frogs and blood as clear signs, but they were arrogant and were a sinful people. So they continued to persist. ان کی جو کہتے تھے one way تھا، they didn't really want to believe. They were unwilling to really change. And when the plagues descended upon them, they said, "Moses, invoke for us your Rabb by what he has promised you. If you remove the plague from us, we will surely believe you, and we will send with you the children of Israel." تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو یہ یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رب ہے وہ تمام عذاب کو ہٹا سکتا ہے، تو اس پہ وہ ایمان لے آتے، خود اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب سے دعا کر لیتے کہ یہ ہم پہ سے عذاب ہٹا دے. اچھا، اسی قسم کے الفاظ جو ہیں بنی اسرائیل بھی استعمال کرے گا. بنی اسرائیل بھی یہی کہے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب کہ یہ کہ صحرا میں تھے اور ان کو من و سلوہ مل رہا تھا، کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں وہ پیاز دے اور لہسن دے اور سلاد دے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اینڈ ویری سملر کائنڈ آف ورڈز بینگ یوزڈ اوور ہیئر. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون. And when we removed the plague from them, and when the appointed time came, they broke their promise. تو بات یہ تھی کہ نہ they were not loyal. وہ تو ٹرسٹنگ کے ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کی بات پہ آپ اعتماد کر سکیں. وہ اپنے جو خدا تھے ان پہ نہیں وہ اعتماد کرتے تھے، ان کو نہیں ٹرسٹ کر سکتے تھے، وہ تو بے ایمانی ہر ایک کے ساتھ کیا کر سکتے تھے. اینڈ ایز اے ریزلٹ they were also insincere with حضرت موسیٰ علیہ السلام. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. So we took revenge from them and we drowned them in the sea because they denied our signs and were heedless of them. تو فرعون اور اس کی جو پوری آرمی تھی، اس کی جتنی بڑی فوج تھی، وہ تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ سمندر میں لا کے ڈبو دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی. اور یہ ان کے لیے، فرعون کے لیے تو پھر یہ گیم سیٹ میچ ہسٹری ہو گیا. اینڈ دیٹ واز دی اینڈ آف دیز پیپل. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. And we made the people who had been oppressed to inherit the eastern regions of the land and the western ones, which we had blessed. And the gracious word of your Rabb was fulfilled for the children of Israel because of what they had patiently endured, and we destroyed the edifice and towers of Pharaoh and his people. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو تھا وہ ان کو وارث بنایا اس خاص سرزمین کا، اس کے مشارق اور اس کے مغارب کا.
اور اللہ نے اس زمین کے اندر بہت ساری جس کہتے ہیں نا برکت بھی رکھی، بڑی مبارک زمین ہے، کیونکہ اس زمین کی بہت سارے پیغمبر جو تھے بھیجے گئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بہت سارے نبی جو آئے بنی اسرائیل کے اندر بھی، وہ بھی تمام انہی علاقوں کے اندر پیلسٹائن، اور یہی وہ زمین ہے جہاں پہ تھی۔ مگر دی امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ اللہ نے کیوں ان کو نوازا بنی اسرائیل کو؟ بیکاز آف پیشنس، بیکاز آف صبر۔ تو صبر جو ہے، انسان جب اللہ پہ کوئی مشکلیں پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے، اس کو جب پیشنٹلی انڈیور کرتا ہے اور لوگ اس کو صبر سے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دنیا میں بھی ریوارڈ دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔